اسحاق کا واقعہ۔ اسحاق کی پیدائش باب 21۔ بے شک خدا نے ابراہیم اور سارہ سے اپنا وعدہ پورا کیا، جیسا کہ اس نے فرمایا تھا، بالکل اسی وقت کے مطابق سارہ نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ خوش تھی اور خوشی سے بننے لگی۔ جب بچے کا نام رکھنے کا وقت آیا تو ابراہیم نے اس کا نام اسحاق رکھا، جس کا مطلب ہے وہ ہنستا ہے۔ شاید اسے یہ نام اس لیے دیا گیا کہ وہ بہت خوش باش اور مسکرانے والا بچہ تھا، لیکن اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے عمر رسیدہ ماں باپ کی اس خوشی اور شادمانی کی یاد دلاتا تھا جو انہیں اس کی پیدائش پر ہوئی۔ سارہ کو وہ وقت بھی یاد آتا ہوگا جب وہ اس لیے ہنسی تھی کہ اسے خدا کے حیرت انگیز وعدے کا یقین نہ آیا تھا کہ واقعی اس کا اپنا بیٹا ہوگا۔ ننھا اسحاق خوب بڑھتا گیا اور چند مہینوں بعد نتھے نٹھے لڑکھڑاتے قدموں سے ہر جگہ چلنے پھرنے لگا۔ ایک دن سارہ نے خیمے سے باہر دیکھا تو بڑا سوتیلا بھائی اسماعیل اسحاق کو بری طرح چیٹر اور تنگ کر رہا تھا۔ سارہ اپنے لاڈلے بیٹے کی حمایت کرنا چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے گئی اور ابراہیم کو تلاش کیا اور اس سے کہنے لگی کہ اسماعیل اور اس کی ماں لونڈی باجرہ کو فوراً گھر سے نکال دے۔ ابراہیم بہت رنجیدہ اور پریشان ہوا۔ اسحاق بے شک وعدے کا فرزند تھا جو ان کے لیے معجزے سے کم نہ تھا، مگر اسماعیل بھی ابراہیم کا بیٹا تھا۔ ابراہیم اسے کوئی تکلیف یا نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ خدا نے ابراہیم کو تسلی دی اور اسے دوبارہ یقین دلایا اور کہا، جو سارہ کہتی ہے وہ کر، میں اسماعیل کی نگہداشت اور پرورش کروں گا۔ ہاجرہ کا گھر سے نکال دیا جانا۔ پیدائش باب 21۔ ابراہیم نے سارہ کی تجویز مان لی کہ اسماعیل اور ہاجرہ کو گھر سے نکال دیا جائے۔ اگلی صبح ابراہیم نے چڑے کے ایک تھیلے میں کھانے کی کچھ چیزیں ڈالیں اور پانی کا ایک مشکیزہ لیا۔ پھر اس نے ہاجرہ کو بلایا اور وہ چیزیں اس کے سپر ڈال کر کے کہا کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے اور یہاں سے چلی جا، جیسے بھی ہو سکے زندگی بسر کر۔ یوں اس نے ہاجرہ کو اپنے ڈیرے سے نکال دیا۔ ہاجرہ نہیں جانتی تھی میں کہاں جاؤں۔ وہ اسماعیل کے ساتھ اس خشک نجر اور دشوار گزار علاقے میں ادھر الفادیر بھٹکنے لگی۔ کڑکڑاتی دھوپ پڑ رہی تھی، جھلسا دینے والی کو چل رہی تھی۔ جلد ہی ان کے کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ اس سے بھی بڑا یہ ہوا کہ مشکیزے کا پانی بھی ختم ہو گیا۔ ایک بوند بھی باقی نہ تھی کہ وہ اپنے ہونٹ تر کر لیتے۔ ہاجرہ جانتی تھی کہ اس جلتے ہوئے ریگستان میں پانی کے بغیر زیادہ دیر زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اسماعیل تو سخت کمزوری محسوس کر رہا تھا، وہ پیاس سے نڈھال تھا۔ وہ بہت پریشان تھا اور بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اب آگے بڑھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ ہاجرہ کو ایک جھاڑی نظر آئی۔ اس نے اسماعیل کو اس کے سائے میں لٹا دیا، پھر وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ اس کا کر اپنا برداشت نہ کر سکتی تھی۔ وہ اس کے پیاس سے پھٹے اور سوجے ہوئے ہونٹ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پانی نہ ملا تو میرا بیٹا مر جائے گا، مگر خدا نے اسماعیل کا کراہنا اور رونا سان لیا تھا۔ وہ ہاجرہ سے ہم کلام ہوا۔ خدا نے کہا، ہاجرہ مت ڈرا، اسماعیل کے پاس جا اور اسے تسلی دے، وہ مرے گا نہیں۔ میں اس کی نگہداشت اور پرورش کروں گا اور اس کی نسل کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے ہاجرہ کی آنکھیں کھولیں۔ اس نے دیکھا کہ قریب ہی تازہ، صاف اور ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ ہے۔ اس نے شکر گزاری کے ساتھ مشکیزہ بھر لیا اور لے جا کر اسماعیل کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ جان گئی کہ یہ وہی خدا ہے جس نے میری اس وقت بھی مدد کی تھی جب میں نے اس سے پہلے سارہ اور اس کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ وہ خدا اب بھی میرے ساتھ ہے اور ہم دونوں کی نگہبانی کر رہا ہے۔